اے سی لگا ہوا تھا، بالکل اکڑ گئی، اب چل ہی نہ سکوں، بالکل ایسے جام ہو گئی۔ خیر میں نے نماز پڑھی وہاں پر، تو میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں، بڑی اچھی شخصیت، ان کو میری مجبوری کا نہیں پتا کہ میں نے یہ نماز ایسے کیوں پڑھی ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں نا، میری نماز کی غلطی نکالے۔ تو میں نے بزرگوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ اگر کبھی کوئی آدمی ایسی اصلاح کرنے والا ہو نا، تو اس آدمی کو یہ نہ کہا کریں کہ میری مجبوری تھی تب میں نے ایسے کیا، ان کی بات ہی سن لیں، کیا خیر ہے، فائدہ ہی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نماز پڑھی تو میں نے کہا حضرت نماز آپ کی ٹھیک ہے، نماز میری ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں آپ کی تبلیغ میں وہ ٹائم لگا ہوا ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا دعا کریں ٹائم لگاؤں تاکہ نماز ٹھیک کر دوں اپنی۔ میں نے اس کو نہیں کہا کہ میرا۔ اب امام ربانی فرماتے ہیں کہ مصنون طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ کے جو پاؤں ہیں نا، اس کی انگلیاں مڑی ہونی چاہیے، یا دونوں پاؤں آپ کے پیچھے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے اس طرح، اور یہ مصنون طریقہ ہے۔ اور جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی یہ جو بائیں ہیں بازو ہیں یہ سجدے سے اٹھے ہوئے ہوں، بس سمجھ گیا، یہ سجدے سے اٹھے ہوئے ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جو وصال کا زمانے کی جو سنت ہے وہ یہ تھا کہ آپ اپنے باؤں کو زمین پہ بچھا دیتے تھے۔ اب یہ کمزوری کی سنت ہے، ضعف کی، اور وہ جوانی کی سنت ہے، لیکن ضابطہ یہ بنا کہ آپ اپنے باہوں کو اٹھا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس طرح ہے کہ ایک آدمی کی کوئی مجبوری ہے تو وہ کہتا نہیں نہیں میں نے اب اس طرح کر کے کرنا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں کرتا۔ اور جو ٹھیک ہے وہ اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے۔ جسے بھی سجدے سے اٹھنے والا ہاتھ ٹیک کر اٹھنا خلاف سنت ہے صحت مند کے لیے۔ خیر مدارس ملتان میں بہت ابتدائی زمانے کا کوئی جلسہ تھا، سبحان اللہ، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے آدمی تھے۔ معرف بیلوی میں لکھا ہے کہ حضرت بیلوی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سجدے سے اٹھتے ہوئے ہاتھ ٹیکے زمین پر، تو حضرت بیلوی فرمانے لگے مولانا آپ خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو اور بندہ ہوتا ہوگا بگڑ جاتا، میں اتنا بڑا استاد حدیث ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت خیر محمد صاحب نے فرمایا حضرت مربع جو ہے نا وہ مربی کے بغیر نہیں بنتا نا، مربع جو ہے مربی کے بغیر نہیں بنتا، تو مربع مربی کے بغیر تیار نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ دینی مسائل کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، عورتیں بھی بے اعتدال ہو جاتی ہیں، مرد بھی بے اعتدال ہوتے ہیں، سمجھے نا جی۔ اب کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس پہ شریعت رخصت کا عمل دیتی ہے کہ آپ رخصت پہ عمل کریں۔ یعنی اب مجھے ابھی خیال آ رہا ہے، ابھی اس وقت ہمارے بچپن میں نے دیکھا ہمارے گاؤں میں کئی سارے لوگ بیچارے مزدوری کر کر کے تھکے ہوتے ہیں، سفر کر کے زبان باہر آ جاتی، روزہ نہیں توڑتے تھے بیماری کی وجہ سے، اتنے بیمار، یہ زبان باہر آ رہی ہے، ایک روزہ نہیں توڑ رہا ہے، اور پورا گاؤں کہتا تھا کتنا بزرگ آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، اور پھر اس کے چرچے ہوتے تھے
کہ دیکھو کتنا بڑا نیک آدمی ہے، اتنی بڑی بیماری میں بھی اس نے روزہ نہیں توڑا، اور کتنا بڑا گناہ کیا اس نے کہ شریعت کے راجے قول کو اس نے چھوڑ دیا۔ یعنی ہم بھی بچے بھی باتیں کرتے تھے، دیکھو کتنا خدا کا خوف ہے اس کو، کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، بات سمجھ گیا نا؟ تو اسی طریقے سے یہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی دینی مسائل میں ایک دو ایسے علماء کی صحبت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی جن کے علم کے ساتھ عقل بھی ہو، جن میں علم کے ساتھ سیٹنگ آؤٹ نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ سیٹنگ آؤٹ ہوئی دی ہے نا، یہ گھر کر دیں نا آج کل لوگ نا، سیٹنگ کیا ہے جی؟ یعنی سیٹنگ آؤٹ ہے، تو سیٹنگ آؤٹ نہ ہو۔ جب سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا پھر بھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، سیٹنگ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اعتدال کا راستہ، اعتدال شریعت کو اللہ رب العالمین نے اتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے کہ ہر انسان کی فطرت کو سامنے رکھا گیا ہے، اس کی طبیعت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے مزاج کا اللہ نے خیال نہ کیا ہو۔ یہ تو خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، یہ خود مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اب جیسے یہ شرعی پردہ ہے نا، شرعی پردہ، اس شرعی پردے میں بھی نا بعض عورتوں نے بعض مردوں نے نا اتنا زیادہ غلو کیا ہے، اتنا زیادہ غلو کیا ہے، اتنا زیادہ غلو کیا ہے کہ حد کر کے رکھ دیے، اور اس گھر سے رشتہ ہی کوئی نہیں لیتا جا کے جس گھر سے آگے سے کہ جی شرعی پردہ کرتے گی۔ یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھے کہا جی میں ایک جگہ سے رشتہ کر رہا ہوں پر وہ شرعی پردے کی بہت پابند ہے۔ میں نے کہا تو مسلمان نہیں ہے، شرعی پردے کی پابند ہے۔ میں نے کہا وہ شرعی پردہ نہ وہ سمجھا سکے آپ کو، نہ وہ خود سمجھے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایسی خاتون میں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ پردہ کس طرح ہے؟ 5-10 روپے دکاندار سے چھڑانے کے لیے منہ بنا بنا کے باتیں کرنا، وہ بھائی بنا ہوا ہے، اور گھر میں دیور کو چائے دیتے ہو کہ شرعی پردہ یاد آ گیا۔ بات سمجھ گئے؟ گھر میں سخت قانون ہے، الگ کمرہ ہے، بالکل باہر نہیں نکلنا، اور دروازے سے باہر سارے بھائی ہیں۔ ہاں بات سمجھ گئے بھائی؟ اعتدال۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پہ بہت لکھتے پڑھتے تھے، فرمایا کرتے تھے جتنا میں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ہم 5-6 بہن بھائی ہیں، بھائی گرمیوں میں چھٹیوں میں اکٹھے رہتے تھے سکر میں، ہمارے گھر میں پردہ بھی ہوتا تھا اور ہم کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے، کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے اور گھر میں پورا پردہ بھی تھا۔ اب پردہ کس طرح کرنا ہے؟ اب یہ سارا گھر کا ماحول ہے، 3 کمرے ہیں، 10 آدمی ہیں گھر میں رہنے والے، اب ایک کی وجہ سے سارا گھر ہی خالی ہو جائے جی۔ اب شریعت نے لباس دیا ہے کہ دوپٹہ کیسے اوڑھے، دوپٹہ کیسے اوڑھے، پردہ کس طریقے سے کرے، اس کی حدود بیان کر دی ہیں۔ ایک عام لوگ ہیں، باہر کے لوگ، ایک اندر گھر کے رہنے والے لوگ ہیں۔ الا ما ظہر منہا، ہاتھ ہتھیلیوں کو ظاہر کرے، چہرے کو ظاہر کرے کہ وہ اپنے امور انجام دے کر کے، اور مزید یہ ہے کہ وہ بڑی چادر سے گگلٹ ڈال دے اور سارے کام بھی کرے، مہمانوں کو سنبھالنے کو مشکل نہیں ہے۔ شوہر کا خالو ہے، شوہر کا ماموں ہے، شوہر کا چچا ہے، دیور ہے، اس طرح کے جو ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت گھر آتے جانے والے ہیں،
ان کے ساتھ کیا کرے؟ کنڈی لگا کے بیٹھ جائے اندر؟ یہ بھی بے اعتدالی ہے بہت زیادہ. تو ہر کام میں مسلک اعتدال چاہیے، شریعت میں اعتدال چاہیے، اعتدال چاہیے. اور سب سے بڑی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کے گھر مہمان آیا تو آپ نے کیسے پیش آیا؟ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے. اللہ کے حبیب نے 4 بیٹیاں شادی کر کے دی ہیں. 4 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. ان کی رخصتیاں ہوئی ہیں، ان کے نکاح ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، مہمان بکتائے ہیں. پوری زندگی ہے نا یہ. ہاں، ایک ہی کام تو نہیں ہے بس. تو ہر موقع محل کی مناسبت سے آپ نے پیغام دیا ہے کہ ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. افسوس کہ سہیل صاحب جاگتے تو ان کو پتہ چلتا میں کیا بیان کر رہا ہوں. یہ پوری بات ان کو کچھ پتہ بھی نہیں میں نے کیا کہا. کیا خیال ہے؟ مجھے کیا پتہ چلتا کہ میں نے کیا بیان کیا. تو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان تمام چیزوں کے اندر راہ اعتدال. نماز کے اندر مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں. بیشتر معاملات ایسے ہیں جن پہ جب ہمارا اس کا علم ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو چلا سکیں گے. علم نہیں ہوگا تو اس میں ایسی جہالت کریں گے کہ بہت نقصان افرامی کر دیتا ہے آدمی. اور کئی سارے لوگوں کو نا میں نے یہ دین پہ عمل نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہمارے رویے ہوتے ہیں، ہمارے رویے ہوتے ہیں. مجھ سے قاضی نے پوچھا یہ بریلوی نماز کیوں نہیں پڑھتی نا، بریلوی لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا مولویوں کی وجہ سے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. تو بڑا سارا 17 رکعتیں پنجاب میں اتنی پڑھتے ہیں نا. پہلے 4 بریلوی سنت فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، سنت غیر موقعہ. عام آدمی کہتا ہے یار اتنی کون لمبی نماز پڑھے گا. وہ جو 9 پڑھنی ہوتی ہیں اس سے بھی چلے جاتے، اس سے بھی چلے جاتے. تو میں نے کہا یہ ان کو مسئلہ سمجھاؤ، لوگوں کو ترتیب سمجھاؤ بات کی کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہے. یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن وہ عوام کہتی ہے جب یار اتنی 17 رکعتیں پڑھنی ہے تو کون پڑھے گا، اتنا لمبا ٹائم لگائے گا. تو بس وہ جو پڑھنی ہوتی ہے اس سے بھی رہ جاتے ہیں. بات سمجھیے نا. تو اس طریقے سے اعتدال سمجھانا سکھانا چاہیے. اعتدال جب سکھانا ہو جائے گا پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. سمجھے نا. تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، فہم نصیب فرمائے. اللہ اکبر. صحابہ میں بعض لوگ سفر کے اندر نا رمضان میں روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں اور فرماتے اللہ کی مہمانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ کی مہمانی سے. اور اس روزے کو دوبارہ رکھنے کا اجر اس روزے سے زیادہ ہے. دوبارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے نا جی. اب ایک ماحول بنا ہوا ہے نا. فرمایا اس پر ہم اس لیے عمل کرتے ہیں کہ دوبارہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہوگا اور اس وقت حکم الہی پورا ہو جائے گا. اب یہ بات کسی سے کرے تو سر نہ توڑ دے یار، فرض روزہ آپ کھا رہے. ایک اللہ والے کسی شہر میں گئے نا
ایک ہجوم تھا، ان کو زیارت کے لیے لوگ کھڑے تھے. ایک ہجوم تھا، کھٹمل شٹمل ہو گئے بہت زیادہ. کھٹمل ہے ادھر اس کمرے میں تو نہیں ہے. کھٹمل آج کل شام میں زیادہ ہیں، ان کو صحیح مار رہے ہیں. بنو امیہ کی حکومت آئی ہے نا، کھٹملوں کو صحیح مار رہے ہیں. جانتے ہیں آپ کھٹمل؟ ریاض میں ہے. ریاض میں ہاں ہماری کمپنی کا جو ہیڈ ہے وہ شیعہ نانا کہ نہیں، پھر کوریئر نہ کرنا. پھر کورونا بعد ریکارڈنگ ہو رہی ہے سب. پھر کورونا بعد نہیں کرتے آج کل. یہ ساری دنیا سنے گی، پھر آپ کو کیس بن جائے گا. کنائے میں بات کرتے ہیں. اچھا کیس نہ بنا جس پر. تو کیا بات کر رہے تھے جی؟ ایک بزرگ تھے اور ہاں ان کو استقبال کے لیے مخلوق آ گئی. انہوں نے اپنے نفس کا لیول دیکھا تو اڑ رہا تھا، نفس اڑ رہا تھا. خادم سے فرمایا وہ تھیلے سے روٹی نکال کے لاؤ. ادھر روزہ ہے اور حضرت نے سب کے سامنے کھانا شروع کر دیا. ایک کیسا پی رہا ہو، چھوڑ ہے، روزہ کھا رہا ہو. دوسرا کہ ایسی غلطی سے آیا. سارا مجمع چلا گیا، ایک آدمی ساتھ رہ گیا. اس نے کہا کہ حضرت یہ میں تو سمجھ گیا ہوں آپ نے جو کارروائی ڈالی ہے، آپ نفس کو جو سزا دے رہے ہیں. فرمایا میں مسافر ہوں، اور قرآن کہتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو مجھ پہ روزہ ہی نہیں ہے، مجھ پہ روزہ نہیں ہے تاکہ میں چاہتا ہوں یہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں، لوگ دور ہو جائیں مجھ سے. تو یہ مزاج شریعت، مزاج شریعت یہ کہتے ہیں طریقت شریعت چلنے کا نام ہے نا. شریعت پہ کیسے عمل کرنا ہے. تو جب یہ عمل آ جاتا ہے نا آدمی کو تو پھر بڑا مزہ ہوتا ہے اس کا، زندگی آسان ہو جاتی ہے. کیسا مضمون ہے صاحب یہ؟ دل کے دریچے کھولے کہ نہیں؟ ہاں کیا خیال ہے تھوڑا؟ سہیل صاحب سوئے ہوئے تھے، ورنہ ان کو پوری تقریر سنتے نا تو ان کو بھی پتہ چلتا کہ کیا مضمون ہے یہ. حضرت بڑے خوش طبعی کیا کرتے تھے، بایا کرتے تھے سفر میں جاہل مرید نال نہ پھیریا کرتے. 50 نفروں کی وجہ تو پڑھنے پہنے گے. 50 نفر سے پڑھنے پڑتے ہیں. کہتے یہ نفل نہیں پڑھے ہیں. اور میں آتا خدا دے بندے خدا فرضاں میں چاہوں کرو 2 کی 3 4 دے خدا دے 2 کیے. تو میں سفر میں جماعت معاف ہے، جماعت فرض آف ہے. فرض کیا ہے؟ آف ہے. اللہ اکبر. تبلیغ والے ساتھی بعض اوقات بڑے جذباتی ہوتے ہیں نا. یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، آنکھوں دیکھا حال واقعہ میرے سامنے سے پیش آیا ہے، یہ بات فیس بکوں پہ چڑھا ہے. اور یہ گجرات اسٹیشن ہے. اس کا جو جماعت کا امیر تھا اس کا نام اعجاز صاحب، تو بعد میں مجھ سے کوئٹہ میں بیعت کی ہوا. اس کو میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی استاد ہے. کوئٹہ کی جماعت تھی. میری عادت رہی ہے سفر میں ٹرین میں نے اپنے بیگ سے جان ماز نکالی
نیچے اسٹیشن پہ گیا نماز پڑھ کر، تو بس آ کے بیٹھ گیا بغیر جماعت کے. مجھے کہتے ہیں ساتھی جماعت حضرت جماعت کریں گے. جماعت میں نے کہا میں پڑھ لیا کریں. کہنے جی جماعت کرتے ہیں کرو. اب پلیٹ فارم میں میرے سامنے ہو گئے سارے، میں شیشے سے اس طرح دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا. بس ایک بزرگ آگے کھڑا ہوا، اس نے طوال مفصل شروع کیا. قرآن بڑی لمبی صورتیں ہوتی ہیں. گاڑی نے خوب کیا، کوئی رکوع سے بھاگ رہا ہے، کوئی سجدے سے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسرے ڈنڈا پکڑتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں سب کا تماشا. آدھے گھنٹے بعد نا جی سارے پورے ہو کے آگے بیٹھ کے سارے. کسی نے نماز نہیں پڑھی. مجھے سناؤ. اب وہ سر نیچے کیا ہوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں بزرگوں کی ہدایت ہے. میں کہا کوئی بزرگوں کی ہدایت نہیں ہے، یہ آپ لوگ غلط کام کرتے ہیں. کوئی بزرگ جذباتی نہیں ہوتا، یہ تو غلط طریقہ ہے. یہ اب 2 منٹ ٹائم ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، جنکشن پہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسٹیشن کے علاوہ ایک اور چیز بھی جنکشن. اسٹیشن پہ لمبا ٹائم ہوتا ہے، جنکشن پہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا. تو میں نے کہا آپ اس طرح نہ کریں. تو یہ مسائل سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مسائل سمجھنا چاہیے. کسی آدمی پر بھی فتویٰ دینے سے پہلے، فتویٰ داغنے سے پہلے اپنی اہلیت کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس بات کرنے کا اہل بھی ہوں کہ نہیں ہوں. کیونکہ شریعت کی کوئی بات بھی ہے، اس کو استحسان اگر کرے گا نا جی، استحسان کرے گا، کسی کے اس کے مسئلے کا پتہ نہیں اس کو، تو یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا، بہت بڑے گناہ. اللہ تعالی ہم سب کو حقائق دین نصیب فرمائے، حقائق دین کی حقیقت نصیب فرمائے. اور جب دین کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے پھر آدمی بہت آسانی میں ہوتا ہے. اللہ. حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گروال والے بہت شان والے بزرگ تھے، بہت شان والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے بڑے فقیہ اپنے آپ کو کہنے والے، ان کی نگاہ وہاں نہیں پہنچتی تھی جہاں حضرت کی نگاہ ٹھہرتی تھی. کئی دفعہ میں نے محسوس کیا. بڑے بڑے صاحب علم. ایک دفعہ اسے بیٹھے ہوئے نا ساتھی کھانا کھا رہے تو اب باہر سے ایک نوارد آیا، اس نے کہا السلام علیکم. اب اس میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب سلام کرنے والے کو بڑی وہ محسوس ہوئی، یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جن کو کیا ہے انہوں نے بھی کچھ محسوس کیا. اب حضرت نے اس شخص کی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ بیٹھو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھیں آپ. سلام کا جواب دیا بڑا اچھے طریقے سے. بڑی 2 علمی شخصیات ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بھی سمجھ نہیں گئی اس طرح. حضرت نے فرمایا بھائی کھانے کے دوران سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ اکثر کی رائے یہ تھی کہ سلام نہیں کرنا چاہیے یا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. حضرت نے فرمایا میں تے اپنے بزرگاں گئیاں دہیا وہ فرما دیا سے نوالا منہ میں نہ ہوا تو پھر جواب زیادہ دے کرو، لقمہ منہ کے اندر نہ ہو تو پھر جواب دینا چاہیے. تو وہ بندہ بھی خوش ہو گیا، شکر ہے جی میری بھی کچھ جگہ بنی گئی نا. ورنہ اگر کسی سے کوئی ایسا سب ہو جائے نا، اس کو ذلیل کرنا یہ بھی دین کے مزاج کے خلاف ہے نا. اس کو ایک آدمی سے جو
کیا کیا جائے گا، دوسرے کیا کیا جائے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى برحمته